اب سب سے بعض لوگوں کا کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ امام کے پیچھے اقامت بولا جاتا ہے، اقامت کے فوراً امام اللہ اکبر بول کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، تو مقتدی بھی فوراً اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ یہ کب؟ امام کے پیچھے فوراً ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ بعض لوگ لیٹ سے آتے ہیں، تو ایسی حالت میں یہ لوگ ایک ایسی غلطی کر بیٹھتے ہیں جو اپنی نماز کی پوری ثواب کو بیکار کر دیتی، اور وہ غلطی یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ۔ میں آپ کو 2-3 مسئلے سمجھاتا ہوں، اس میں انشاءاللہ سننے کی کوشش کیجیے۔ نمبر 1، امام کے پیچھے ہاتھ باندھ کے اللہ اکبر بول کے ٹھہر گئے تو اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں اس میں۔ پھر امام قرات کرتے رہتے، جب تک امام رکوع نہ کرتے، امام جب تک قرات کرتے رہتے، پھر آپ لیٹ سے آ کے اللہ اکبر کو ہاتھ باندھ لیے تو چلتا، کیونکہ وہ تکبیر تحریمہ یا تکبیر اولا جو کہ فرض ہے، یہ تکبیر اونچی آواز سے فرض ہے، یاد رکھیے۔ امام کے پیچھے اگرچہ آہستہ بھی اللہ اکبر بول کے ہاتھ باندھ لیے تو چلتا، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگرچہ ایسا ہوتا ہے کہ رکوع میں امام چلے گئے تو ہم دوڑ کے آ کے رکوع میں کرنے جا رہے ہیں، تو ہم کتنے مرتبہ تکبیر بولتے ہیں؟ صرف ایک مرتبہ اللہ اکبر بول کے رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ یہاں پہ ایک مسٹیک ہے، کیونکہ جو پہلی تکبیر اللہ اکبر کہنی چاہیے وہ تو ہم نہیں بولتے، رکوع کی تکبیر کہہ کے چلے جاتے رکوع میں، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو پہلا تکبیر تحریمہ یہ جو فرض ہے اس کو کر لینا چاہیے۔ یعنی اگرچہ آپ مسجد میں اس حالت میں داخل ہوئے جبکہ امام رکوع کی حالت میں ہے، تو آپ جب رکوع میں جاتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا؟ اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ، پھر اللہ اکبر بول کے رکوع میں چلے جانا۔ یہ جو ہے رکوع کی تکبیر، یعنی 2 تکبیرہ بول کے رکوع میں جا کے ملنا۔ یہی مسئلہ آپ کو سجدے کی حالت میں بھی یہی مسئلہ ہے۔ آپ نے امام کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، لیکن ابھی آ کے آپ انتظار کر رہے، نہیں کرنا۔ مقصد کیا تھا آپ کا؟ مسجد کو آنے کا مقصد کیا تھا؟ جماعت سے مل جانا۔ تو امام کون سے بھی حالت میں ہو، فوراً مسجد میں جب آتے ہیں اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہنا، اور امام جس حالت میں ہے، چاہے وہ رکوع ہو، چاہے وہ سجدہ ہو، چاہے وہ تشہد ہو، اس حالت میں اللہ اکبر بول کے جا کے دوسری مرتبہ اللہ اکبر بول کے حالت میں مل جانا۔ کوئی حرج نہیں، آپ کو ایک سجدہ ہی کیوں نہ ملے کوئی حرج نہیں، لیکن اس کا ثواب ملیں گا ضرور انشاءاللہ تعالی۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اس میں اس کے اوپر کوئی تفصیلات نہیں ہیں، اس لیے ہم اپنی زندگی میں اس کو سدھارنے کی کوشش کبھی بھی نہیں کریں، نہ ہی ہم نے کسی سے یہ دریافت کیا کیا ہے، چلتا ہے نہ بول کے چلے جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ نماز ہونے نہ ہونے کا مسئلہ ہے۔ اب اگرچہ ہم اتنے نمازیں پڑھ کے رہتے جو ہمارے اندر یہ شرائط نہیں ہے، تو یاد رکھیے ہمارے نمازوں کا بھرپور ثواب چلے گا، بیکار ہو گیا۔ کم سے کم انشاءاللہ تعالی آج سے ہم یہ عہد کر لیں کہ اسی ترتیب کے ساتھ ہم نمازوں کو پڑھیں۔ تو کیا ہے؟ پہلا تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہنا، پھر رکوع میں جانا چاہے تو اللہ اکبر بول کے رکوع میں جاؤ، یا امام کو آپ نے تشہد کی حالت میں دیکھا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، پھر اللہ اکبر بول کے تشہد میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، جلسے کی حالت میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن تکبیر تحریمہ کہنا ضروری ہے۔ اور ہاتھ اٹھانے کے لیے بعض لوگ ہر بار بھی جو ہے انگلیاں کان کے بالیوں کو چھوتے ہیں، یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ انگلیاں کان کے بالوں کو چھونا یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ یہ عام طور پہ لوگوں کو ایسا عادت ہو گیا، ایک کو دیکھ کے دوسرے، دوسرے دیکھ کے تیسرے، ایسا عادت کر لیے۔ ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اٹھانا یا کان کے بل تک اٹھانا، اس طرح سے، یہ ہے شرط، یاد رکھیے۔ اور چند لوگ رفع الیدین کرتے ہیں، چند لوگ رفع الیدین کرتے ہیں جو رکوع میں جاتے سو وقت رکوع سے اٹھنے کے بعد پہلے تکبیر تحریمہ یہ لوگ تو ہاتھ اس طرح سے اٹھا لیتے، لیکن بعد میں جب دوسرے رفع الیدین کا معاملہ آتا تو ہاتھ صرف پیٹ تک بھی نہیں اڑتا، ان کا پیٹ تک بھی ہاتھ نہیں اڑتا، ایسے ہیں۔ یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اگرچہ آپ کو ہاتھ اٹھانا ہے تو باقاعدہ کندھے تک اٹھانا ہے، کیونکہ یہی شرط آپ کو اسلام میں بتایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کا معاملہ آتا تو ہاتھ
کندھوں تک اٹھاتے تھے، رکوع میں جاتے سو وقت بھی یہی ترتیب، رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی یہی ترتیب. یعنی جو لوگ رفع دین کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے یہ خامی پائی جاتی ہے کہ پہلی تکبیر تحریمہ کو وہ لوگ ہاتھ اپنے کندھوں تک اٹھا لیتے ہیں، لیکن جب رکوع کی تکبیر، رکوع سے اٹھنے کی تکبیر جو بات ہے، صرف ہاتھوں کو جو ہے پیٹ تک یا چسٹ کے نیچے تک ایسا اٹھا کے چھوڑ دیتے ہیں. نہیں، یہ بھی غلط طریقہ ہے. جو لوگ کرتے ہیں ان کو بھرپور کرنا چاہیے، کندھوں تک ہاتھ اٹھانا ہے. تو بہرحال یہ ایک سنت ہے، کر لیا تو الحمدللہ، نہیں کر لیا تو اس میں کوئی جھگڑا نہیں، کیونکہ یہ مسئلے سنت کے ہیں، ثواب کے مسئلے ہیں. اس میں لڑی جھگڑے کی بات نہیں ہے. بعض لوگ اس کے اوپر جھگڑنے کی شروع کرتے ہیں. نہیں، کرے یا نہ کرے اس میں آپ کی نماز کے اندر کوئی خلل نہیں آتی. یاد رکھیے اس کے اوپر امت نہیں جھگڑنا، کیونکہ یہ ایک فروغی مسائل ہے، سنت کے مسائل ہیں. کر لیا تو ثواب، نہیں تو نہیں. تو بہرحال یہ ہے حالت. تو رکوع میں جاتے سو وقت یا کسی حالت میں آپ امام کو پالیں، تکبیر تحریمہ اللہ اکبر اپنے کندھوں کے بل، اپنے ہاتھوں کو سیدھا اس طرح سے مٹھی بن کے بھی نہیں رکھنا، یا پھر بعض لوگ ایسا ہاتھوں کو لے جا کے کان کو ایسے چھوتے ہیں، یہ بھی نہیں، بلکہ ہاتھوں کو کندھوں تک اس طرح سے دکھانا، یہ صحیح سند سے ثابت شدہ طریقہ ہے.